اچھا، تو آج ہم کچھ ایسے مواد کا جائزہ لے رہے ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی آج کل ویب سائٹ کی اصل اہمیت کیا رہ گئی ہے؟ کیا یہ صرف ایک آن لائن نام ہے یا کچھ زیادہ؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے آج کل۔ بالکل، ہم دیکھیں گے کہ ان ذرائع میں کیا خاص فائدے بتائے گئے ہیں اور پیسے کمانے کے کیا کیا طریقے ہیں۔ دیکھیں، جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں نا، وہ یہ صاف کرتا ہے کہ ویب سائٹ صرف ایک ایڈریس نہیں ہے۔ یہ آن لائن دنیا میں آپ کے لیے یا آپ کے بزنس کے لیے وہ اعتبار قائم کرنے کا، ایک پروفیشنل پہچان بنانے کا ایک بنیادی ذریعہ ہے۔ اچھا، یہ آپ کی ڈیجیٹل شناخت کا مرکز ہے۔ صحیح، تو یہ صرف آن لائن ہونا کافی نہیں بلکہ کیسے آن لائن ہونا ہے یہ اہم ہے۔ چلیں ان فوائد کو تھوڑا دیکھتے ہیں جو ذرائع میں بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہی ہے کہ آپ 24 گھنٹے پوری دنیا میں موجود ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ تو ہے ہی 24/7 موجودگی، کوئی وقت کی قید نہیں، کوئی جگہ کی نہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی بھی آپ کو دیکھ سکتا ہے۔ جی، لیکن وہ جو اعتبار والی بات ہے نا، وہ زیادہ گہری ہے۔ ایک ذریعے میں یہ بھی تھا کہ ایک صاف ستھری پروفیشنل ویب سائٹ خاص طور پر چھوٹے کاروباروں کے لیے گاہکوں کی نظر میں تقریباً میرا خیال ہے 30% تک اعتبار بڑھا سکتی ہے۔ 30%؟ یہ تو کافی زیادہ ہے۔ جی ہاں، یہ صرف ایک دعویٰ نہیں رہتا، پھر یہ ایک تاثر ہے جو آپ بناتے ہیں۔ اور یہ صرف تاثر کی بات نہیں، ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ ویب سائٹ آپ کی مارکیٹنگ اور برانڈنگ کا ایک مرکزی پلیٹ فارم بن جاتی ہے۔ آپ اپنی کہانی بتا سکتے ہیں وہاں، اپنی اقدار بتا سکتے ہیں، اور ایک اور چیز، ڈیٹا، اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ڈیٹا؟ کس قسم کا ڈیٹا؟ ویب سائٹ آپ کو وزٹر ڈیٹا جمع کرنے کا موقع دیتی ہے۔ مطلب آپ یہ جان سکتے ہیں کہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، کون سے پیج زیادہ دیکھ رہے ہیں، کس چیز میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ اچھا، یہ معلومات آپ کی حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لیے سونے کی کھان ہو سکتی ہے۔ یوں سمجھیں، اسے وزٹر اینالیٹکس کہتے ہیں۔ آپ اپنے سامعین کو بہتر سمجھ پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو موجودگی ہو گئی، اعتبار ہو گیا، مارکیٹنگ اور معلومات، یہ تو فائدے ہو گئے۔ اب آتے ہیں کمائی کی طرف۔ ذرائع میں کئی طریقے بتائے گئے ہیں۔ پہلا جو نظر آ رہا ہے وہ فری لانسرز کے لیے پورٹ فولیو ہے۔ جی ہاں، یہ بہترین مثال ہے۔ بجائے اس کے کہ آپ صرف لنکس بھیجتے پھریں، آپ کی ویب سائٹ آپ کے کام کا ایک منظم شوکیس بن جاتی ہے۔ اس سے کلائنٹس متاثر ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اس کے علاوہ بلاگنگ ایک اور بڑا ذریعہ ہے۔ اگر آپ اچھا معلوماتی مواد لکھتے ہیں جو لوگوں کو پسند آئے تو ٹریفک آتا ہے، اور پھر آپ گوگل ایڈسنس جیسے پلیٹ فارم سے اشتہار لگا کر پیسے کما سکتے ہیں۔ یہ اصل میں آپ اپنی ویب سائٹ پر اشتہار کی جگہ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ای کامرس کا بھی ذکر ہے۔ کیا اس میں صرف اپنی چیزیں بیچنا ہی شامل ہے؟ نہیں، ضروری نہیں۔ آپ بالکل اپنی بنائی ہوئی یا خریدی ہوئی چیزیں بیچ سکتے ہیں، لیکن ایک اور ماڈل جس کا ذکر ہے وہ ہے ڈراپ شپنگ۔ ڈراپ شپنگ وہ کیا ہے؟ اس میں آپ گاہک سے آرڈر لیتے ہیں، لیکن مال جو ہے وہ براہ راست سپلائر سے گاہک کو بھجوا دیتے ہیں۔ آپ کو خود سٹاک رکھنے یا پیکنگ وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اچھا، یہ تو کم سرمایہ میں شروع ہو سکتا ہے پھر۔ بالکل، یہ کم سرمایے سے شروع کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور ڈیجیٹل مصنوعات جیسے آج کل کورسز اور ای بکس کا بہت چرچا ہے۔ جی، یہ بھی ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی خاص ہنر یا علم ہے تو آپ آن لائن کورسز، ای بکس، ٹیوٹوریلز یا کوئی ٹیمپلیٹس وغیرہ بنا کر بیچ سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ایک بار محنت کر لی تو بار بار آمدنی کا امکان بن جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کوچنگ یا کنسلٹنگ جیسی آن لائن خدمات بھی اپنی ویب سائٹ کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ واہ، تو گویا ویب سائٹ ایک ورچوئل دکان بھی ہے، دفتر بھی اور مارکیٹنگ ایجنسی بھی، سب کچھ ایک جگہ۔ لیکن اسے شروع کرنا کتنا مشکل ہے؟ کچھ بنیادی اقدامات بھی بتائے گئے ہیں ذرائع میں۔ دیکھیں، شروعات کے لیے 2 چیزیں تو لازمی ہے۔ ایک اچھا یاد رہنے والا ڈومین نام، یعنی آپ کی ویب سائٹ کا ایڈریس، اور دوسری قابل اعتبار ویب ہوسٹنگ، جہاں آپ کی ویب سائٹ کی فائلیں رکھی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، ڈومین اور ہوسٹنگ۔ جی، اس کے بعد مواد میں ورڈ پریس جیسے کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم یعنی CMS کے استعمال پر زور دیا گیا ہے۔ یہ ایسے ٹولز ہیں جو آپ کو بغیر کوڈنگ کے ویب سائٹ بنانے اور اسے سنبھالنے میں مدد دیتے ہیں۔ اچھا، تو کوڈنگ جاننا ضروری نہیں؟ ہمیشہ نہیں۔ ورڈ پریس جیسے سسٹم سے کافی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور ویب سائٹ پر کیا کیا ہونا چاہیے؟ لازمی پیجز کون سے ہیں؟ کم از کم کچھ بنیادی صفحات تو ہونے چاہیے۔ ایک ہوم پیج جو تعارف کرائے، ایک ہمارے بارے میں یا اباؤٹ پیج آپ کی کہانی بتانے کے لیے۔
अगर आप सर्विसेज या प्रोडक्ट्स देते हैं तो उनके पेजेस, और एक राब्ता करें या कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है। और सबसे अहम बात जो ज़राए बताते हैं वो ये कि शुरू से ही SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और वेबसाइट की रफ्तार पर तवज्जो देनी चाहिए। SEO ताकि लोग गूगल पर ढूंढ सकें। बिल्कुल, और तेज रफ्तार वेबसाइट सारिफ के तजर्बे को अच्छा बनाती है, लोग फौरन छोड़कर नहीं जाते। तो खुलासा ये निकला इन जराए से कि वेबसाइट आज भी एक बहुत ही ताकतवर डिजिटल असासा है। ये सिर्फ आपकी मौजूदगी नहीं बनाती बल्कि एतबार कायम करती है, मार्केटिंग में मदद देती है, आपको मालूमात फराहम करती है और कमाई के भी कई दरवाजे खोलती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जाते जाते एक नुक्ता सोचने के लिए छोड़ते हैं जो इन जराए से ही निकलता है। अगर एक अच्छी कारामद वेबसाइट को सोशल मीडिया की ताकत के साथ सही तरीके से जोड़ दिया जाए तो इसका मजमूई असर कितना ज्यादा हो सकता है। ये वाकई सोचने की बात है। जी, ये गौरतलब है कि ये दोनों मिलकर कैसे एक ज्यादा मजबूत और यूं कहें कि गालिब ऑनलाइन हिकमत अमली बना सकते हैं।